بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نیوز کے پروگرام سب کے تجزیے کے ساتھ میں ہوں صابر بٹی۔ ناظرین، وفاقی حکومت کو 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور دو باتیں، ایک مہنگائی اور دوسرا انتظامی امور حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کی انتھک کوششوں کے باوجود یہ دونوں مسائل پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور خاص طور پر پنجاب کا جو مسئلہ ہے، پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کمزوریاں ہیں ان پر قابو نہیں پایا جا سکا اور بار بار 5 سے 6 بار بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلے ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 5 سے 6 ماہ بعد بیوروکریسی میں تبادلے ہوتے ہیں اور حکومت اس کے باوجود بار بار تبادلوں کے باوجود یہ دو جو مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں جو عوامی اہمیت کے ایشوز ہیں، ان پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے وفاق اور پنجاب میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر جو بیوروکریسی ہے اس میں تبادلوں کا فیصلہ کیا ہے اور جو اہم پوزیشنیں ہیں، جو ایسی پوزیشنیں جہاں پر جو اثر انداز ہوتی ہیں اور جو انتظامی معاملات کو کنٹرول کرتی ہیں، وہاں پر تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جو انتظامی امور پہ گرفت ہے وہ انتہائی کمزور ہے، سب کو جانتے ہیں۔ نہ صرف حکومتی حلقے بلکہ رائے عامہ بھی اس کے خلاف ہے اور کئی بار وہ اس بات پہ آپ کو پتہ ہے میڈیا میں شور مچا ہے اور حکومتی حلقوں نے بھی اس پر اعتراضات کیے ہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان جو پنجاب ہیں عثمان بزدار، ان کے بس کی بات نہیں ہے اتنے بڑے 12 کروڑ عوام کے صوبے کو چلانا، تو ان کو تبدیل کیا جائے۔ لیکن کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی بن جاتی ہے جس سے عثمان بزدار ہر بار بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کے آشیرواد انہیں حاصل ہے۔ اب حکومت ایک ایسے افسر کو پنجاب میں اہم ذمہ داری دینے کا سوچ رہی ہے جس کی انتظامی معاملات پر گرفت ہو اور وہ سخت فیصلے کرے اور اس پہ عمل درآمد بھی کروائے۔ چونکہ 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حکومت نے جو بار بار یہ کہتی تھی کہ یہ پچھلی حکومت کے زیر اثر بیوروکریسی ہے، اب بھی گرچہ یہ بات ہے اور اب بھی بہت سارے ایسے سیکٹریز کو تبدیل کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں حکومت کا خیال ہے کہ ان کے سابقہ حکومت سے آج بھی تعلقات ہیں اور اسی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہے۔ وفاق اور صوبہ پنجاب میں ہونے والے ان اہم تبادلوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے سینئر صحافی جناب شہزاد پراچا صاحب۔ ہم شہزاد پراچا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پراچا صاحب ہمیں بتائیے کہ یہ جو حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں جو نئے تبادلے کیے جا رہے ہیں بیوروکریسی میں، ان کے کیا اثرات ہوں گے اور حکومت جو انتظامی معاملات ہیں اور مہنگائی ہے ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور کیا یہ جو تبادلے ہیں یہ آخری تبادلے ثابت ہوں گے اس حکومت کے، یا یہ سلسلہ جیسے پچھلے 2.5 سال سے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا؟ جی پراچا صاحب۔ جی سر، اس طرح ہے کہ پنجاب اور وفاق میں دوبارہ جو وسیع پیمانے پہ جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ جو دوبارہ ایک سلسلہ ہونے والا ہے، وہ اسی ہفتے میں یا نیکسٹ ویک میں پرائم منسٹر کی اپروول کے بعد کر دیا جائے گا۔ اور ہماری جو اطلاعات ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو دوبارہ چینج کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ احمد نواز سکھیرا صاحب کو پنجاب میں لایا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے بہت کلوز ہیں اور کافی انرجیٹک ہیں اور کافی 30-32 سال سے سروس میں، ان کو ایشوز کا پتہ ہے، پنجاب میں وہ کافی عرصہ سرو بھی کر چکے ہیں، تو ان کو ایز اے چیف سیکرٹری پنجاب کے طور پہ لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو یہاں پہ چیف سیکرٹری ہیں ان کو وفاق پہ ان کی خدمات جو ہیں وہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو دیگر اہم وفاقی سطح پہ جو منسٹریز ہیں ان میں کیبنٹ ڈویژن ہے، وہاں پہ سیکرٹری انٹیریئر جو موجودہ ہیں یوسف نسیم کھوکھر، ان کو تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ اسی طرح جو چیف سیکرٹری جی بی ہیں جو خرم آغا ہیں، ان کو سیکرٹری انٹیریئر کے طور پہ لائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، شہزاد ارباب صاحب نے کر لی ہے اور اب صرف پرائم منسٹر کی اپروول لازمی ہے، کیونکہ جب شہزاد ارباب نے ایک ایس او پی جو بنا ہوا ہے اس کے تحت متعلقہ وزارتوں کے ایڈوائزرز اور وفاقی وزراء کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کی، تو کچھ وزراء اور ایڈوائزر جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے انڈر جو کام کرنے والے سیکرٹریز ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو لایا جا سکے۔ تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے شہزاد ارباب نے اپنی جو ورکنگ ہے وہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت قرنطینہ میں ہیں، تو جیسے ہی ان کے ساتھ بات چیت ہوگی اور ان کو حتمی طور پہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ مقصد ان سب معاملات کا یہ ہے کہ عوام کو جو ہے
کیونکہ 2.5 سال سے 3 سال کا عرصہ ہو گیا اس پی ٹی آئی حکومت کا، تو ابھی تک کچھ بھی ریلیف جو ہے اسپیشلی پنجاب میں نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں یا جو سینٹ کے الیکشنز ہیں یا اسی طرح جو صوبائی سطح پہ اچھا جو پرائز صاحب، ایم ہمیں پی یہ ایز ہیں. بتائیں کہ اب جو حکومت ٹرانسفر جو کر رہی ہے بڑے اعلیٰ جو آفیسرز ہیں ان کی، کیا اب حکومت نے جو ان افسروں پہ ان کا اعتماد ہے، اور کیا وہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں جن پہ حکومت چاہتی ہے کہ عمل درآمد ہو اور عوام کو ریلیف ملے، کیا یہ جو افسران ہیں اب یہ حکومت کی جو پالیسیاں ان کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ جی دیکھیں، ابھی جو جیسے یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت جو ہے وہ پہلی دفعہ اقتدار میں وفاقی سطح پہ آئی تھی، تو وفاق کی جو بیوروکریسی ہے ان کو سمجھنے میں ان پہ ٹائم لگا ہے. تو اب جو افسران یہ مختلف پوزیشنز پہ لگانے جا رہے ہیں ان کی ایک ریپوٹیشن اچھی ہے اور وہ کام کروانا جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ تقریباً جیسے احمد نواز سکھیرا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ایز اے کیبنٹ سیکرٹری کے طور پہ وہ پرائم منسٹر کے بہت قریب ہیں، اور جو اعظم خان ہے سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ان کے بھی بہت قریب ہیں. تو جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کو صوبائی سطح پہ ان کے ذریعے ہم امپلیمنٹ جو ریفارمز پروگرام ہے، بیسیکلی ریفارمز پروگرام کیا ہے، جسٹ جو میسز کے جو پرابلمز ہیں اور ان کو کمشنرز اور ڈی سیز یا اسسٹنٹ کمشنرز کے ذریعے جو چھوٹے لیول پہ جا کے حل کروانا ہے، کہ وہ چاہے وہ کسی کچہری کے مسئلے ہوں، چاہے وہ پولیس اسٹیشن کے مسئلے ہوں، اور اسی طرح جو انتظامی حوالے سے جو دوسرے معاملات ہوں کہ وہ فوری طور پہ حل ہو سکے اور جو عوام کو ریلیف ہے ان کی دہلیز پہ مل سکے. تو حکومت اب سمجھتی ہے کہ یہ جو افسران ہیں، احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، اسی طرح ان کے پھر آنے سے ان کے انڈر اور بھی تبدیلیاں آئیں گی، جو صوبائی سطح پہ اور بھی نچلے لیول پہ جو افسران ہیں وہ چینج ہوں گے. تو اس کے بعد جو ہے ایک سمجھتے ہیں کہ اپنی ٹیم جب لے کے آئیں گے تو یہ اگلے 2 سالوں میں جو ٹائم رہ گیا حکومت کا، اس میں عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے. تو مقصد اوورآل ان کا یہی ہے کہ اگلے 2 سالوں میں جو حکومت چاہتی ہے کہ ریلیف دے کے جو الیکشنز کی طرف جایا جا سکے اور اپنے جو نیکسٹ الیکشنز ہیں ان میں جو ایک بہتر کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ حاصل کیا جا سکے. اچھا پرائز صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں ابھی کوئی 1-2 ہفتہ پہلے حکومت نے مختلف اضلاع میں مختلف ارکان پارلیمنٹ کی ذمہ داریاں لگائی تھیں تاکہ وہ جو یہ مہنگائی کا ایشو ہے اور یہ جو انتظامی معاملات ہیں ان پہ پنجاب حکومت کی مدد کر سکیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو لگایا گیا تھا مختلف ارکان پارلیمنٹ کو ہر ضلع کی ذمہ داری دی گئی تھی، تو اس کے کوئی آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے حکومت کو؟ دیکھیے ابھی تک تو گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں فائدہ حاصل ہوا ہے، اور کیونکہ ایک اچھی چیز تھی، باہر بیرون ملک میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ وہاں پہ جو منتخب اراکین ہیں ان کو پاورز دی جاتی ہیں اور وہ پھر جا کے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب ڈبل چیزیں چل رہی ہیں کہ اب انتظامی افسران جو ہیں ان کے پاس بھی پاورز موجود ہیں، اب جو منتخب اراکین اسمبلی ہیں ان کو بھی پاورز دے دی گئی ہیں. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ عوام کو ان کی دہلیز پہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کروائے جا سکیں، جس میں ابھی تک موجودہ حکومت جو ہے وہ ناکام نظر آئی ہے. اور آگے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو منتخب اراکین ہیں جب جو علاقے ان کو اسائن ہوئے ہیں ان میں جا کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے اور ایک جوائنٹلی حل کرنے کی کوشش کر سکیں. تو مسئلہ ایک اور جو ایک چیز آ رہی ہے کہ جو اس وقت جو پنجاب کا فیس ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، ان کو انتظامی لحاظ سے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، حالانکہ ان کے پاس پرائم منسٹر نے ان کو ہر قسم کے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی افسر کو کسی بھی ٹائم تبدیل کر سکتے ہیں. تو ان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، وہ ان کو اس حوالے سے سوچنا، اور حکومت کو جو وفاقی سطح پہ جو ان کے لوگ بیٹھے ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ عثمان بزدار صاحب کو چینج کیا جا سکے، جو انتظامی افسران سینئر لیولز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو تقریباً 4-5ویں دفعہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے 2.5 سال کے اندر، تو ان کو دوبارہ ان کی تبدیلی عمل میں لائی جا سکے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں سنا کہ حکومت پنجاب میں اعلیٰ ترین سطح پر اور وفاق میں بعض اہم محکموں میں تبدیلیاں کرنے جا رہا ہے.
ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی اپنے نیچے جو بہت سارے محکمے ہیں اور عوامی جو اہمیت کے محکمے ہیں ان میں جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی کارکردگی سے بھی ناخوش ہیں، جن میں ڈی جی پاسپورٹ کا ایک عہدہ ہے جس پہ ایک جو بھی اس وقت ڈی جی ہیں وہ شیخ رشید سمجھتے ہیں کہ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں وفاقی سطح میں جو تبدیلیاں اور صوبائی اہم بیوروکریسی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور حکومت کی جو توقعات ہیں کیا اب بیوروکریسی ان توقعات پر پورا اترتی ہے، یا جو پچھلے 2.5 سال جس طرح گزرے ہیں اور حکومت کو انتظامی معاملات میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بیوروکریسی کی طرف سے، کہ وہ اسی طرح چلتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سب نیوز اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔